اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر سوکس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہائی کورٹ۔ پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق ملک کے چاروں صوبوں میں ایک ایک ہائی کورٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تشکیل: ہر صوبے کی ہائی کورٹ ایک چیف جسٹس اور چند ججز پر مشتمل ہوتی ہے۔ آئین کے مطابق ججوں کی تعداد متعین نہیں۔ ججوں کی تعداد ملکی حالات اور مقدمات کے مطابق پارلیمنٹ مقرر کرتی ہے۔ جب تک پارلیمنٹ ایسا نہیں کرتی، یہ اختیار صدر کو حاصل ہے۔ اہلیت، کوالیفیکیشن: ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے ضروری ہے وہ پاکستان کا شہری ہو، اس کی عمر 40 سال سے کم نہ ہو، ہائی کورٹ میں وکالت کا 10 سالہ تجربہ رکھتا ہو یا 10 سال تک کسی بھی عدالتی عہدے پر فائز رہا ہو یا 10 سال تک سول سروس کا تجربہ ہو یا 3 سال تک بطور ڈسٹرکٹ یا سیشن جج کام کر چکا ہو۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری صدر پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور متعلقہ صوبے کے گورنر کے مشورے سے کرتا ہے۔ وہ ججوں کی تقرری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور متعلقہ صوبے کے گورنر کے مشورے سے عمل میں لاتا ہے۔ اعلیٰ عدالتی کونسل یعنی سپریم جوڈیشل کونسل دماغی یا جسمانی معذوری، بدعنوانی، اختیارات کے ناجائز استعمال اور آئین کی خلاف ورزی کرنے پر کسی ملوث جج کو برطرف کروا سکتی ہے۔ برطرفی کا اختیار صدر پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ میعاد عہدہ: ہائی کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکتا ہے۔ حلف: ہائی کورٹ کا چیف جسٹس متعلقہ گورنر کے سامنے جبکہ جج متعلقہ چیف جسٹس کے سامنے اپنے عہدے کا حلف اٹھاتا ہے۔ ہائی کورٹ کا صدر دفتر یعنی ہیڈ کوارٹر متعلقہ صوبائی دارالحکومت میں قائم ہوتا ہے، لیکن اس کے بینچ صوبے کے دیگر بڑے شہروں میں بھی قائم ہوتے ہیں۔ اگر کسی ہائی کورٹ میں کام کا بوجھ بڑھ جائے تو صدر پاکستان مخصوص حالات میں قائم مقام جج اور صوبائی چیف جسٹس عارضی جج تعینات کر سکتا ہے۔ صوبے کے چند بڑے شہروں میں ہائی کورٹ کے بینچ قائم کیے گئے ہیں۔ عام طور پر مقدمات کی سماعت ایک جج کرتا ہے جس کو سنگل بینچ کہتے ہیں۔ اہم مقدمات کی سماعت کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ ججز مقرر ہوتے ہیں جو ڈویژنل بینچ کہلاتے ہیں۔ ان کا فیصلہ کثرت رائے سے ہوتا ہے۔ دوران ملازمت کوئی جج کوئی منافع بخش عہدہ نہیں سنبھال سکتا۔ ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک کوئی سرکاری انتظامی عہدہ قبول نہیں کر سکتا۔ ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک وہ کسی ہائی کورٹ میں بطور وکیل کام نہیں کر سکتا۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کو معقول تنخواہ دی جاتی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ معقول پنشن کے حقدار ہیں۔ رہائش، آمد و رفت الاؤنس کی سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں، لیکن ان کا تعین پارلیمنٹ کرتی ہے اور صدر پاکستان اس کی توثیق کرنے کا مجاز ہے۔ اختیارات: ہائی کورٹ صوبے کی اعلیٰ عدالت ہے۔ وہ اپنی صوبائی حدود کے اندر مختلف قسم کے اختیارات استعمال کرتی اور اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے۔ یعنی ابتدائی دائرۂ سماعت: ہائی کورٹ کو ایسے تمام معاملات میں ابتدائی دائرۂ سماعت کا اختیار حاصل ہے جہاں آئین میں درج بنیادی حقوق کے تحفظ کا سوال پیدا ہوتا ہو۔
یعنی ہائی کورٹ کو ایسے تمام معاملات میں ابتدائی سماعت کا اختیار حاصل ہے جہاں آئین میں درج بنیادی حقوق کے تحفظ کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ صوبے کی تمام ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹس کے ہر قسم کے دیوانی اور فوجداری مقدمات کی اپیلیں سننے کا اختیار رکھتی ہے۔ فوجداری نوعیت میں سزائے موت یا عمر قید کی سزا اور دیوانی مقدمہ میں 10,000 مالیت کے مقدمے کے خلاف اپیلیں سننے کی مجاز ہے۔ ہائی کورٹ اپنی صوبائی حدود کے اندر حکم نامی جاری کرنے کی حامل ہے۔ ہائی کورٹ کسی سرکاری افسر، کارپوریشن یا ماتحت عدالت کو کسی فرض کی ادائیگی کرنے کا حکم دے سکتی ہے جو وہ نہ کر رہا ہو۔ ہائی کورٹ کسی سرکاری افسر، کارپوریشن یا ماتحت عدالت کو کسی فرض کی ادائیگی سے منع کر سکتی ہے جو وہ غیر قانونی طور پر کر رہا ہو اور اس کے اختیار میں نہ ہو۔ اگر کوئی عدالت غیر قانونی طور پر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کر دے تو ہائی کورٹ حکم تعین اختیارات کے ذریعے اس فیصلے کو بدلنے اور قانونی طور پر پہلے فیصلے میں رد و بدل کا حکم دے سکتی ہے۔ ہائی کورٹ کسی زیر حراست شخص کی درخواست پر اس شخص اور متعلقہ ریکارڈ کو حکم حبس بیجا کی روح سے ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے تاکہ وہ یہ معلوم کرے کہ اسے غیر قانونی طور پر قید میں تو نہیں رکھا گیا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو عدالت اسے قید سے رہا کرنے کے احکامات جاری کر سکتی ہے۔ اس حکم کے ذریعے وہ کسی سرکاری عہدیدار سے یہ وضاحت طلب کر سکتی ہے کہ وہ کس قانونی اختیار کے تحت اس عہدے پر فائز ہونے کا حقدار ہے۔ اس کو حکم اظہار وجوہ کہا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ صوبے کی تمام ماتحت عدالتوں کی نگرانی کرتی ہے، ان کے لیے اصول و ضوابط وضع کرتی ہے۔ ہدایات جاری کرنا ہائی کورٹ کے فرائض میں شامل ہے۔ ماتحت عدالتوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے معائنہ ٹیمیں تشکیل دیتی ہے اور ان کی خلاف ضابطہ کارروائیوں پر گرفت کرنے کے لیے اچانک چھاپے بھی مارتی ہے۔ ہائی کورٹ کو بنیادی حقوق کے تحفظ اور ان کی بحالی کے خصوصی اختیارات حاصل ہیں۔ کسی شہری کی درخواست پر اس کا بنیادی حق بحال کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے۔ یہ کسی حکم یا قانون کو کالعدم قرار دے سکتی ہے جو بنیادی حقوق کے منافی ہو۔ ہائی کورٹ کسی شخص پر توہین عدالت کے الزام میں مقدمہ چلا سکتی ہے اور اسے سزا دے سکتی ہے۔ ہائی کورٹ کسی اہم قانونی نکتے کے بارے میں گورنر کو مشورہ دے سکتی ہے بشرطیکہ کہ وہ مشورہ طلب کیا گیا ہو لیکن وہ اس کو ماننے کا پابند نہیں۔